ہر آدمی یہاں امتحان دے رہا ہے. ابھی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے تو دھوکے میں ہے، اور کوئی اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے تو وہ بھی دھوکے میں ہے. کوئی بیمار بیماری کی وجہ سے ناکام نہیں ہو گیا ہے، کوئی فقیر فقر کی وجہ سے ناکام نہیں ہوا ہے، کوئی صاحب حال کی وجہ سے صبر کی کیفیت پر وہ ناکام نہیں ہے، اور کوئی غنی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، کوئی حکومت کا مالک یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، وہ بھی دھوکے میں. اس کا فیصلہ تو میدان محشر ہوگا. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب. حقیقی کامیابی وہی ہے اور حقیقی ناکامی بھی وہی ہے. اس لیے یہاں اگر کوئی اپنی کامیابی ناکامی کا فیصلہ کر رہا ہے تو بچوں جیسا حال ہے اس کا. بچہ جو ہے بچہ، اس کے ہاتھ میں ٹافی نہیں ہے، دوسرے بچے کے ہاتھ میں ٹافی ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ناکام ہوں، تو اس کے لیے پوری طاقت لگا دیتا ہے، زور لگاتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، اور ٹافی مل جاتی ہے تو سارا درد بھول جاتا ہے. وہ رونے کی ساری آواز ایک دم بند ہو جاتی ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے دنیا مل گئی مجھے. وہ ٹافی پر راضی ہو جاتا ہے، نہ ملنے پر وہ ناکامی سمجھتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے. یہی حال ہم بڑوں کا ہے کہ ذرا سی دنیا آ جاتی ہے تو اترا جاتے ہیں، اور تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں. یہ مطلق انسان کی صفت ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان بڑا جلد باز ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، کہ ذرا سی تکلیف پہنچ جائے اس کے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، کہ ذرا سی کوئی بھلائی مل جاتی ہے، اس کو خیر مل جاتی ہے تو اترانے لگتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، ہاں لیکن جو نمازی ہیں، پکا نمازی ہیں، جو نمازی ہیں وہ آسانی ہوگا. اور پکا نمازی مومن ہی ہوگا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یہ ایمان والے کی یہ صفت نہیں ہے کہ دنیا کے حال سے گھبرا جاوے اور دنیا کے اچھے حال سے اترا جاوے. بیلنس میں رہتا ہے، بیلنس میں رہتا ہے، ہر وقت اللہ کا شکر گزار رہتا ہے. حالات سازگار ہو تب بھی، ناسازگار ہو تب بھی، کہ دونوں حال امتحان کا مرحلہ ہے. اگر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ حالات سازگار ہو گئے تو ہو گیا، کام نہیں ہوا ہے، یہ اور زیادہ سخت امتحان ہے. صحابہ یہی کہتے تھے کہ جو فقر و فاقہ کے دن تھے نا وہ آسان تھے، ہم کو ساری خیر اسی میں ملی. حضرت عبدالرحمن ابن عوف فرماتے تھے کہ ہم کو ساری خیر جو ملی ہے وہ کرہ میں ملی، ناگواریوں میں ملی ہے. ناگواریوں میں ہمیں خیر ملی ہے. تو ظاہر میں وہ ناگواری ہوتی ہیں لیکن اس میں بڑی خیر ہوتی ہے. کوئی بھی حال انسان پر آتا ہے، چاہے انفرادی ہو اجتماعی ہو، وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ. تو پھر ایمان کی کیفیت اگر اچھی ہے تو آدمی کسی حال سے گھبرائے گا نہیں، ڈرے گا نہیں، اگر ایمانی کیفیت اچھی ہے. اور جب ایمانی کیفیت کمزور پڑتی ہے آدمی کی تو وہی بات ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، کہ ذرا سی تکلیف پہنچی تو جزا فضا شروع. 10 مہینے کاروبار برابر چلے اور 2 مہینے ذرا ڈاؤن ہو جائے تو سب طرف سے ایک ہی آواز آ جائے، ارے بھائی بہت ڈاؤن ہے آج کل، بہت ڈاؤن ہے، بہت ڈاؤن ہے.
گھر میں جاؤ تو وہی بات ہو رہی ہے، بازار میں جاؤ تو وہی بات ہو رہی ہے، کسی کا فون آ رہا ہے بھائی ارے بھائی جانے دو، بات ہی چھوڑ دو، ابھی تو 10 مہینے تک اتنا سارا کمائے، اتنا جمع کیا ہے، اس کا تو کبھی تذکرہ ہی نہیں کیا۔ سال بھر آدمی تندرست رہتا ہے، سال میں 15 دن بیمار ہو گیا تو آدمی اس کی پوری تسبیح پڑھ دیتا ہے، کوئی ذرا سی خبر کیا پوچھ لے کہ کیا حال ہے، اس کو پوری ڈیٹیل بتا دیتا ہے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔